السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ایک تصویر میں سے بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ بیک گراؤنڈ کیسے فوٹوشاپ میں ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ کافی بالوں والی تصویر مجھے نظر آئے، تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ اس میں یہ بال بھی ذرا بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے، تصویر آ جائے، یا آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں ایسی اگر چیز آ جائے، مثلا کوئی اس میں درخت وغیرہ ہے تو اس کے پتوں وغیرہ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ نے اس کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے۔ تو آئیے میں اب دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہم نے یہ کیسے ریموو کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی لیئر جو اس وقت بیک گراؤنڈ لیئر ہے اور یہ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، جو جے پیگ میں ہوتی ہے، اس کو ہم ڈپلیکیٹ کریں گے۔ ڈپلیکیٹ کرنے کا جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم اس لیئر کو پکڑ کے ڈریگ کر کے یہ نیچے نیو ہے اس کے اوپر ہم پھینک دیں گے، یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کنٹرول جے کریں گے تو تب بھی ہماری یہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گی، سیم یہی چیز ہے۔ ہم شارٹ کٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈریگ کر کے یہاں سے ہم اس کو نیو کے اوپر بھی پھینک کے ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے اس کی ڈپلیکیٹ بنا لی۔ یہ ڈپلیکیٹ اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنی ڈپلیکیٹ کے اوپر کام کریں گے تاکہ ہماری اوریجنل والی جو لیئر ہے وہ نیچے پڑی رہے، اور بعد میں ہم اگر کوئی ہمیں کوئی اس میں فالٹ آتا ہے، کوئی غلطی آتی ہے، تو ہم دوبارہ سے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پرانی لیئر ہماری سیو ہو، وہاں سے ہم دوبارہ سے اس کو لے سکیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ہم ایک نیو لیئر بنا لیں گے۔ یہ نیو لیئر میں نے بنائی ہے نیو کے بٹن کے اوپر کلک کر کے، یہاں سے جو ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ نیو لیئر بن گئی۔ اس نیو لیئر کو ہم یعنی دونوں کے سینٹر میں ہم اس کو جو نئی لیئر بنائی ہے اس کو رکھیں گے۔ اس لیئر کا نام ہم بیک گراؤنڈ رکھ دیتے ہیں ابھی، یا کلر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں ہم کوئی کلر ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی، مثال کے طور پہ ادھر سے ہم کوئی بھی کلر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کلر اس کے اندر فل کر دیتے ہیں۔ فل کرنے کے لیے آلٹ بیک سپیس بھی کر سکتے ہیں اس کا شارٹ کٹ، اور اس کے علاوہ آپ یہ پینٹ بکٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ پینٹ بکٹ اس کا شارٹ کٹ جی، اس سے بھی آپ اس کے اندر کلک کریں گے تو یہ ہمارا کلر ہو جائے گا۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، میں نے اس کو ہائڈ کیا اور اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو ہمارا کلر ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ 3 لیئرز ہماری اس وقت آ گئی۔ اب ہمارا آتا ہے کہ اصل کام، جو ہماری یہ والی تصویر ہے اس میں سے جو ہم نے بیک گراؤنڈ ریموو کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے طریقے اور بھی ہیں، لیکن آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یہ ریزر ٹول سے بیک گراؤنڈ ریزر ٹول ای شارٹ کٹ ہے، اور جو یہاں شارٹ کٹ تینوں کے ای ہیں، لیکن جو یہاں پہ اوپر سلیکٹ ہوا ہوتا ہے اس کا وہ والا ٹول آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اندر اگر 3 ٹول ہیں تو یہ اس وقت میں نے درمیان والا بیک گراؤنڈ ریزر ٹول سلیکٹ کیا ہے، تو اب میں جب بھی ای پریس کروں گا تو یہی والا سلیکٹ ہوگا۔ اگر میں یہاں پہ ریزر ٹول سلیکٹ کر لیتا تو اب جب بھی یہاں پہ میں ای پریس کروں گا تو یہ والا ٹول جو اس وقت ٹول بار میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ والا سلیکٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں ضرورت ہے بیک گراؤنڈ ریزر ٹول، تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کی پراپرٹی میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ 3 آپشنز ہیں، یہ ایک سیمپلنگ، کنٹینیوس اور سیمپلنگ ونس، اور بیک گراؤنڈ سواچ۔ تو ہم جو سیمپلنگ ونس ہے اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس سے ہم اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارا تقریباً ایک کلر کا ہے، تو اس میں سے ہم کلر کا سیمپل لیں گے۔ کلر کا سیمپل لینے کے بعد پھر ہم پورے وہاں سے صرف ہم سیمپل لیں گے۔ اس کے بعد باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسری آپشن ہم نے نیکسٹ یہ والی لمٹس، ایک ہے ڈسکنٹینیوس اور کنٹینیوس اور فائنڈ ایج۔ ہم نے اس کو ڈسکنٹینیوس کر دینا ہے،
اس سے کیا ہوگا، اس سے اگر کوئی کلر آپس میں یعنی کہ کسی جگہ پہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی چوز ہو جائے گا، وہ بھی اس کو بھی ریز کر دے گا۔ اگر ہم کانٹیجیس کر دیتے ہیں تو پھر وہ والا کلر چوز نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ بالوں کے اندر جو ہماری بیک گراؤنڈ آ رہی ہے، اس کو کانٹینیوس کرنے سے اس کو وہ نہیں ریموو کرے گا۔ اگر ہم اس کو ڈسکنٹینیوس کر دیتے ہیں تو پھر اس کو ریموو کرے گا۔ اب ہم نے ڈسکنٹینیوس اس کو کر دیا ہے، اور ٹالرنس جو ہے اس کی آپ جتنی بڑھائیں گے اتنی ہی زیادہ کلر وہ والا اٹھائے گا۔ تو اس کو آپ کوشش کریں آپ تقریباً 30-32 میں جو ہے نا 30 میں رکھ دیں ٹالرنس۔ اب ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے کلک کیا ہے یہ، تو یہاں سے یہ والا سیمپل میرے پاس میں نے کلر اٹھا لیا، یعنی کہ اس نے خود آٹومیٹک اٹھا لیا۔ اب میں اس کے نیچے اس کے اوپر ان جگہوں پہ اس کو لگا رہا ہوں، تو وہ اس میں سے خود وہی والا کلر جہاں پہ ہم نے پہلی بار کلک کیا تھا وہی والا کلر صرف ریموو کر رہا ہے، باقی کلر نہیں ریموو کر رہا۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ صرف ہم بالوں میں سے ہم کریں گے ریموو، یہ اتنا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے ہم نے یہ چیز ریموو کر لی۔ اب اس کے علاوہ ہم باقی سلیکشن ٹول سے کام کریں گے۔ یہ لیسو ٹول میں نے اس وقت لے لیا۔ لیسو ٹول کا شارٹ کٹ جو ہے وہ ایل ہے، اور یہ لیسو ٹول یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا لیسو ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ادھر سے اس کی سلیکشن لینی ہے، یہ اس طرح سے، اور اس کے بعد ہم نے ڈیلیٹ پریس کر دینا ہے۔ تو یہاں سے ہمارا جو شیڈو پہ کلر تھا بیک گراؤنڈ کا وہ ہمارا ڈیلیٹ ہو جائے گا، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے، ایسے۔ اچھا اب آ گیا یہاں سے یہ والا ایریا، تو اس کے لیے جو ہے آپ پین ٹول لے لیں۔ یہ میں نے پین ٹول یوز اس وقت سلیکٹ کر لیا ہے، پی ہی اس کا شارٹ کٹ ہے۔ یہاں سے سلیکٹ کریں، اور اس کی آپ نے سلیکشن ذرا بہترین طریقے سے کر لینی ہے، تاکہ اس کی جو شرٹ وغیرہ ہے، یہ بازو وغیرہ ہے، جو چیزیں ہیں یہ آپ کی نہ کٹیں۔ یہ ہم اس سے بھی بیک گراؤنڈ ریزر ٹول سے بھی کر سکتے تھے، لیکن بیک گراؤنڈ اور یہ شرٹ کا کلر جو ہے وہ بہت کم فرق ہے اس میں، تو اس لیے میں یہ پین ٹول کے ساتھ کر رہا ہوں، تاکہ ہماری شرٹ میں سے کوئی ہم اپنا کلر نہ کر لیں۔ یہ اب میں رائٹ کلک کروں گا، اور اس کی میک سلیکشن کی، اوکے کیا، اور ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، اب یہاں سے ہمارا یہ شرٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہم ادھر بھی جائیں گے، اور ادھر بھی یہی کام کریں گے۔ جی اس کو تھوڑا سا قریب کر کے یہ اس کے ساتھ رکھ لیں، اور رائٹ کلک کریں، میک سلیکشن کریں، اور ڈیلیٹ پریس کر دیں۔ تو یہ ہماری بیک گراؤنڈ ریموو ہو گئی۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے یہ تھوڑا اس کا شیڈو جو گرے کلر میں ہے یہ بچ گیا۔ اس کے لیے ہم دوبارہ اسی ریزر ٹول میں جائیں گے، بیک گراؤنڈ ریزر ٹول میں، اور اس کا برش کا سائز ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے، اور چھوٹا اتنا کر لیں گے کہ ہمارا سیمپل وہاں سے آ سکے۔ یہ میں نے اسی جگہ سے سیمپل لیا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے اب ایک بار کلک کر کے اس کو اٹھایا نہیں ہے میں اپنے ماؤس کو، یہ ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے اس میں سے سیمپل لیا تھا وہی والا اب کلر ریموو کرے گا، یعنی جو ہمارا گرے کلر ہے یہ۔ تو اس طرح سے ہم اس میں سے گرے کلر بھی ریز کر دیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا پروڈکٹس وغیرہ کی اور اس طرح کی تصویروں میں سے یہ بہت آسان ہے فوٹو شاپ میں۔ یہ دیکھیں اب یہ میرا وہ والا کلر بھی ریموو ہو گیا۔ اب میری مرضی ہے، اب میں اپنی مرضی کی اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ وہ ہے وہ میں لگا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں کوئی بیک گراؤنڈ لیتا ہوں، اس میں نے 1-2 بیک گراؤنڈ رکھی تھی، یہ والی بیک گراؤنڈ ہے۔ لیئر کو کلک کر کے
اور اس کو ڈریگ کر کے اس کے اندر لا کے پھینک دینا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نیچے یہ آ گئی، اور اس کو اب ہم اپنے حساب سے کنٹرول ٹی کر کے میں اس کو اٹھا کے آگے پیچھے کر لیتا ہوں اور یہ ادھر ڈال دیتا ہوں اس طرح سے، یہ ریویل آل کر لیتے ہیں اس کو۔ آپ تصویر کو تھوڑا سا ادھر رکھ لیں، تو یہ دیکھیں یہ آپ کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے چینج کر لی ہے۔ اس طرح سے بڑے آسان طریقے سے آپ فوٹو شاپ میں بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کروں گا کہ میری آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو اور میری آنے والی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔